من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تمام کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں اور ان سے خیر مانگتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا هو العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اجعل كل عمل صالحا لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ یہ دعائیں جو کارڈ میں نے شیئر کیے یہ سب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ سب کو پڑھنی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو بتا دیجئے، میں ان دعاؤں کو بھی ریوائز کراؤں اور دعاؤں پڑھ کے پھر آگے چلیں، کیونکہ یہ دعائیں ساری قرآنی کی دعائیں ہیں اور سنت کی بھی دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کون سی دعا مانگی تھی؟ ربی انما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ دعائیں آپ سب کو آنی چاہیے، اگر نہیں آتی تو میں ایک دن یہ ساری دعائیں آپ کو پیچھے کروا دوں گی اور یاد بھی کروا دوں گی اور پڑھنا بھی بتا دوں گی، مطلب بھی، اور کارڈ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے۔ ہم دعائیں پڑھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا دیجئے گا۔ تو آج تو ہمارا کن کا دو صورتوں کا ٹیسٹ ہے جن کا نام ہے اخلاصین، ٹھیک ہے؟ عدیلہ بتائیے یہ اخلاصین کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ قل هو اللہ اور کافر، کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری سورہ پڑھ لیں، سورت کو پڑھ لیں، سورت کو پڑھ لیں، نہیں یاد آئی تو پڑھ لیں، پڑھنے سے یاد آ جائے گی۔ قل هو اللہ احد، نہیں یہ سورت اخلاص ہو گئی نا۔ ہاں، دوسری سورت کون سی ہے؟ اور دوسری سورت کافرون۔ ہاں، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو اخلاصین کہتے ہیں۔ جب عربی میں دو چیزوں کو پکارا جاتا ہے تو یا نون لگ جاتا ہے، واو نون نہیں لگتا، واو نون بہت سی چیزوں کے لیے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھوڑا تھوڑا آپ کو ماشاءاللہ اہل القرآن ہو گئے، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، اخلاصین، موازتین۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بتائیے روحی توحید کیوں اس میں، ان میں کیوں یہ اخلاصین کیوں کہلاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا اسپیشلٹی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ روحی بہت امپروو کر رہی ہے، آئی ایم ویری ہیپی فار روحی اینڈ فریحہ، اور جو پیچھے تھی عدیلہ، ماشاءاللہ۔ باقی اسٹوڈنٹس تو پہلے چل ہی رہے تھے لیکن یہ لوگ بہت اچھے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں بتائیے ان کو اخلاصین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں توحید کے 3 پیغامات دیے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن کتنی چیزوں پہ ڈیوائیڈ ہے؟ 3 پیغامات ربیہ۔ پیغامات کون کون سے؟ توحید ربیہ، ربوبیہ، ہاں رب کہہ دیں، توحید رب کہہ دیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ ہاں توحید ربیہ، توحید الویہ، الہ کہہ دیں، الہ سے توحید الہ، ٹھیک ہے؟ توحید الہ، توحید اسماء و صفات۔ ہم کو تینوں پہ یقین رکھنا ہے۔ توحید رب کہ وہ ہمارا رب ہے، رب خالق مالک مدبر، بنانے والا چلانے والا دینے والا۔ توحید الہ جس کی پرستش کی جائے، الہ کا مطلب ہوتا ہے پرستش کرنا، اللہ، الہ، رب، لارڈ، گاڈ، سب ایک ہی لفظ ہے، پرستش کرنا۔ پرستش صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ محبت بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ پرستش اور کسی چیز کی نہیں ہوتی سوائے جس سے آپ کی امید ہوتی ہے اور جس سے آپ مانگتے ہیں، مانگنے والے کی پرستش ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہمیں ان کے ناموں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں 99 نیمز ہمیں معلوم ہے، ان تمام پہ یقین رکھنا ہے۔ ان کے صفات پہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بھی پڑھاؤں گی آپ کو، اتنے امیزنگ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا پوری ایک کتاب ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تو تینوں پہ یقین رکھیں گے تو توحید کمپلیٹ ہوگی، ورنہ توحید ہماری کمپلیٹ نہیں ہے اگر ہم بولیں گے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک بات کہنا چاہتی، بولیے۔ میرے جو ذہن میں بھی آ رہا تھا نام سے کہ جیسے ہم وہی والی بات ہے نا، لوگوں نے الہ مان لیا کہ فلاں کام کرنے والا فلاں رب فلاں فلاں،
ہاں ہم اللہ کے ناموں سے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ابھی آپ ایکسپلین کریے گا انشاءاللہ، کہ جیسے اللہ تو ایک ہے لیکن اس کی صفات اتنی ہے نا کہ ہر چیز کے لیے ہم اسی کو پکارتے ہیں. رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے. تو یہ اللہ ایک ہے تو نام پہ اس لیے ہمیں اس کے سارا وہ رکھنا ہے، جی اللہ ایمان ایک ہے، ہونا اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام بھی سورۃ الحشر کے اینڈ میں بولے ہیں نا، ادعو بالاسماء الحسنی. پوری آیت ہے اس کے بارے میں کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو. محبت کی ضرورت ہے یا ودود ہو یا ودود ہو، رزق کی ضرورت ہے یا رازق ہو، جس چیز کی ضرورت ہے اس نام سے پکاریں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے، توحید آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے ان تینوں چیزوں پر یقین کرنے کے بعد. اور جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کے نام بھی آنے چاہیے، ہاں اس کی صفات بھی آنی چاہیے. جیسے آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، جس بچے سے بہت محبت ہوتی ہے اس کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے نا آپ کو، اس کے پیٹ نیمز بھی ہم رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں، میں تھوڑی سی ذرا ٹیسٹ لے لوں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس سورت کے بہت سے نام ہیں. فریہ آپ بتائیے کون سے نام ہیں؟ سورۃ الاخلاص کے بہت سے نام ہیں. ہاں جی، کوئی اور بھی کوئی نام بتا دیں. ہاں سورت توحید، ٹھیک ہے، سورت احساس، ٹھیک ہے. سورت اساس، احد، اساس اردو کا لفظ ہے بنیاد یعنی سورت کہ ہاں جی، سورت اللہ اللہ الصمد، ہاں سورۃ الصمد، سورۃ الصمد، الصمد الصمد. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الصمد. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سورۃ العقیدہ، 20 نیمز ہیں اس کے. اگر آپ گوگل پہ جا ہاں کے اس دیکھیں کے گے آپ کو 20 20 نام ہیں. نیمز ملیں گے، لیکن موٹے موٹے 3-4 نام آپ کو آنے چاہیے. سورۃ العقیدہ، سورۃ التوحید، سورۃ الاساس، سورۃ البنیاد، سورۃ الصمد، سورۃ الاحد، سورۃ التفریق، جس کے پاس آپ پلٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کون سی، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انٹروڈکشن کرایا تھا؟ کسی نے کوئی سوال کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لینیج بتائی تھی، اپنا نسل بتائی تھی. لوگ پوچھتے تھے اللہ کی نسل کیا ہے. بتائیے آپ سبھی، آپ بتائیے. جی ہاں کیا اسٹوری تھی یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسل اس میں بیان کی گئی ہے، لینیج جی بیان کہ کی ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ نہیں نہیں، اس نے. ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، ابو جہل نے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لینیج کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسل کیا ہے. کیونکہ عرب جو تھے نا وہ اپنی نسل پہ بہت زیادہ تکبر کرتے تھے اور یقین بھی رکھتے. اور اب تک آپ دیکھیں نا قبیلے، ابھی تک کتنے قبائل سسٹم ہے عرب میں. تو عربوں میں اس وقت قبیلوں کا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچاتے تھے، اپنے قبیلے پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا قبیلہ، ان کی نسل کیا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں پیدا کیا تو ان کے قبیلے والے بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ایک صورت میں آیا تھا، آئے گا ایک آیت میں کہ تم اپنے قبیلے کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہ تو تمہارے قبیلے کا آدمی ہے. اور اس کے خلاف ہو گئے تھے ان کے چچا بھی. ٹھیک ہے. تو کس نے؟ ابو جہل نے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کی تھی. اس کو 3 دفعہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے صفیہ؟ صفیہ آپ آ چکی ہیں. اس کو 3 دفعہ یا 10 دفعہ پڑھیں، اس کو کیا ثواب ملتا ہے ہمیں؟ اس جنت میں ایک گھر بنتا ہے. اور 10 ون دفعہ تھرڈ پڑھنے سے قرآن کا جنت سوال میں ایک ملتا ہے. گھر پڑتا ہے. ہاں مطلب 10 دفعہ ہاں پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بنتا ہے، لیکن 3 دفعہ پڑھنے سے مطلب ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے پڑھنے کا، ماشاء اللہ. کیوں کیونکہ ایک قرآن کا 1/3 ثواب ہے کیوں یہ. ملتا ہے؟ اس لیے کہ 1/3 آف قرآن جو ہے وہ توحید پہ اس کے ماشاء احکامات اللہ ہیں، ماشاء اللہ، تو یہ بس یہ یاد توحید رکھیں. کو کمپلیٹ کرتی ہے یہ صورت، اس جی لیے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا نام، حضرت عمر نے بولا تھا کہ اگر میں 10 مرتبہ سے زیادہ پڑھوں تو میرے 10 سے زیادہ گھر جنت میں ہو جائیں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی کمی نہیں ہے. سمد کا مطلب بتائیے ہمیرا سمد کا مطلب بتائیے. ہمارے یہاں پہ صرف بے نیاز، ہم کہتے ہیں بس اللہ بے نیاز ہے، جبکہ سمد کے بہت زیادہ مطلب ہے. سمد کا کوئی اور مطلب بھی بتائیے. جی نوٹس کھول لیں، چیٹنگ کر لیں، نو پرابلم، چیٹنگ الاؤڈ ہے. جی ہمارا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہمیرا آپ کی باری ہے. ہمیرا سمد کا مطلب بتائیے ہمیرا جی. اچھا وہ ادھر ہے. انیس آپ بتا سکتی ہیں سمد کا مطلب کیا ہے؟
اللہ بے نیاز ہے. جی اللہ بے نیاز ہے. اس نے اس کو پیدا اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے جنت ہے اور اس کا کوئی صفیہ شریک نہیں ہے. آپ بتائیے، میں سمجھ کے بہت بتاؤں، سے مطلب ہے. ہاں بتائیے صفیہ، آپ بتائیے. اللہ بے نیاز ہے. مطلب بے نیاز، حاجت، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہر چیز سے جی بے نیاز ہے نا اللہ. ماشاء بے اللہ. اور نیاز ہے جی. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس لیے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جی ہاں پرواہ. اور آسانی میں ہے، جواب ہے. لسانی ہے، اول سے آخر تک کبھی نہ مرنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا. لسانی، کوئی چیز لسانی نہیں ہے، اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ لسانی ہے. لا زوال ہے، اس کو زوال نہیں آتا. اعلیٰ ترین ہے، صفات کا مالک ہے، ہمیشہ غالب ہونے والا ہے. ایک آیت میں آئے گی کہ حسب اللہ، اللہ کا جو گروپ ہے نا، ایک اللہ کا گروپ ہے، ایک شیطان کا گروپ ہے، تو آئے گا اللہ کا گروپ ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے، منفرد ہے، لاجواب ہے، لسانی ہے. لسانی یاد رکھیے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور اول و آخر، اور اس میں کوئی بھی شر اور کوئی بھی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی. اچھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ عدیلہ آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص کو کب پڑھتے تھے؟ فجر کی نمازوں میں، سنتوں میں، اور جی فجر کی سنتوں میں، عشاء کی سنتوں میں، اور وطر کے آخری یونٹ میں، اور طواف مغرب کے درمیان. فجر اور مغرب چھوٹی ہوتی ہے، مغرب کے وقت بھی پڑھا کرتے تھے، اور صبح شام کی دعاؤں میں 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام، فلک بھی اور ناس بھی اور اخلاص بھی. ٹھیک ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ شامل ہے. ٹھیک ہے، سورہ کافرون پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سورۃ الکافرون، یہ کیا وجہ تھی کہ سورۃ الکافرون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی؟ بڑا اس کے پیچھے ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی. میں کوئی جی، روحی آپ بتائیے کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ اس میں ہے کہ کافروں نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ 1 سال تم ویری میرے گڈ، اس کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے ماشاء اللہ کی عبادت کریں گے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور اور تین چیزوں کی آفر دی تھی جس پہ یہ حاصل ہوئی تھی. ماشاء اللہ، کون سی 3 چیزوں کی آفر دی تھی؟ کہ خوبصورت عورت ہاں سے شادی کرا دوں گا، ہاں، اور 1 دولت سال مند، یا 1 دن. دولت چاہیے دولت دے دیتا ہوں، لیڈر چاہیے لیڈرشپ دے دیتا ہوں، ہاں لیڈرشپ دے دیتے ہیں، لیکن آپ یہ ان کو چھوڑ دیں. اور پھر بولا تھا 1 دن آپ ہماری عبادت کریں کافروں بتوں کی، اور 1 دن ہم. اور پھر ہاں ایک جگہ آخر میں بولا تھا، ایک اور اوپینین ہے، صرف ہماری بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں بس. ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ آیا بھی کہ ہاتھ رکھنے میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً مخالفت کی کہ تم ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، نو وے، کہہ دو کہ نہیں میں تم سے بری الزماں ہوں. یہاں پہ اعلان کیا گیا، ان کی بےزتی کی گئی ہے، بیسیکلی ان کی بےزتی کی گئی ہے کہ اب کے بعد تمہارا دین تمہارا اور میرا دین میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور چلیے میں ان کو سن بھی لیتی ہوں کہ مطلب بھی سن لیتی ہوں، بہت سی چیزیں اور بھی ہیں. اور سورہ کافرون کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر کی سنتوں میں، اور رات کو بھی فجر میں پڑھتے تھے. وتر میں بھی پڑھتے تھے. ٹھیک اور ہے نا، طواف کے دوران. طواف کے دوران بھی پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں توحید کا اعلان ہے نا کہ کافروں کو یہ قرآن میں ایک جگہ کافروں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے، یا ایھا الکافرون. باقی کسی جگہ پورے قرآن میں کہیں بھی مخاطب نہیں ہے. یا ایھا کا مطلب ہے مخاطب، او سنو. باقی ہے ان الذین کفروا، ان کا انڈائریکٹ ذکر آتا ہے، یہ ڈائریکٹلی کہا ہے سنو میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، بری الزماں ہوں، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اور تمہاری ان کی بےزتی بیسیکلی ان کی بےزتی کی تھی. اور یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور جن لوگوں نے اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے اس صورت کے بعد لوگ ایمان لے آئے، بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ صورتیں سنا کے پھر آج ہم موازنہ شروع کریں گے. السلام علیکم رحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، کیسی ہیں آپ؟ سہلے بھی آ گئی ہیں. چلیے صفیہ آپ سنائیے سورۃ الاخلاص سنائیے، ایک ایک کر کے سنتی جاتی ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صفیہ بولا ہے، سبیہ بولا ہے. نہیں صفیہ بولا ہے. صفیہ، جیسے مجھ بس وہ بسم سامنے اللہ. آتی ہے نا، جس طرح کی پہلی لائن ہوتی ہے پھر جی. دوسری لائن ہوتی ہے، میں اس حساب سے چلتی ہوں. روفی جی آپ نے ورڈ میننگ بھی سنے ہیں آج؟ ہاں ورڈ میننگ سن لیتی ہوں. جی ہاں سنوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا. سورۃ الاخلاص سنائیے
اور پھر اس کے میں ورڈنگ پوچھ لیتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے، بتائیے قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بھی بتا دیجئے. قل قل کہہ دیجئے ہاں، وہ اللہ، ہو اللہ، ہو مطلب ہوا اللہ، وہ اور ہاں وہ ہو وہ ہاں اللہ، اللہ ہاں اللہ ہو وہ اللہ، احد اکیلا ہے، ٹھیک ہے. مطلب واحد ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا نہیں، توڑ گیا، توڑ کے کرے. لم لم لا لا کا مطلب ہوتا ہے لم نہیں، نہ، اور لم جو ہے نا اس میں لم نہیں ہے، نہ، نیور نیور والا میننگ ہے. لم نیور، لم نہیں نیور نہیں، یلد یلد اس نے کسی کو جنا، وا ولم اور وا 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 اور اور لم نہ، لم وا اور لم نہ، اور نہ یولد یولد وہ، یو وہ لد یعنی وہ کسی سے جنا. اچھا بس اب رک جائیے. اب مجھے بتائیے سمد کا روٹ ورڈ بتائیے کیا ہے؟ صاد میم دال، اور یلد کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یلد واو لام دال. ہاں باولا ولد سے، ولد کا مطلب ہوتا ہے نا بیٹا یا جنہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیے سہلے آپ آج کیجئے. ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب کیجئے. اب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب بتا دیجئے. جی ولم اور ہرگز نہیں، لم جو ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے گڈ استعمال ماشاء ہوتا ہے. اللہ. ڈیفینیٹ اللہ نے جی یولد نہیں پیدا کیا، کوئی بیٹا نہیں جنا. ولم اور ڈیفینیٹ نہیں، یکن لہو اس کے، یکن یعنی اس کے واسطے، لہو کے تو لفظی لہو میننگ تو ہو گیا نا واسطے اس کے ہوتے ہیں، واسطے. لیکن یہاں پہ ہم کے لیے کریں گے ہاں کفون احد. کفون کا مطلب اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، برابر کا ہمسر کوئی اس کا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں. وہ جی ایک اکیلا. احد جو ہے اس کے میننگ اکیلے کے ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے، اونلی انون کے ہوتے ہیں، کہ اللہ جو ہے وہ خالی ایک واحد ذات ہے، ٹھیک ہے ماشاء اس اللہ کی ماشاء ہمسر کوئی سارا اس کے لکھو برابر کا آگے کوئی میں نہیں. لکھوں. اللہ. جی ماشاء اللہ. پھر یہ آپ سنا دیجئے سورۃ الکافرون، اور اس کا بھی ہاں مطلب جی ہم پڑھ لیتے ہیں. سورۃ ایک الکافرون منٹ، پڑھ یہ میرے دیجئے گا. فون کو کیا ہو گیا؟ ہاں جی کہاں سورۃ گئی ہے؟ الکافرون کی تجوید جی سنا دیجئے اور ایک لائن کا مطلب بھی بتا دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. ماشاء اللہ. بس اب اس کا ترجمہ سنا دوں. ہاں مطلب بتا دیں، چلیں ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، یا ایو اے الکافرون کافرو. جی ہو گیا. ایک لائن اور پڑھیے، ایک لائن اور کیجیے اگلی. اچھا جی. لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. آگے کون ہے؟ فمیلہ آپ آگے کیجئے. ولا انتم عابدون ما اعبد کا مطلب بتائیے. فمیلہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. بزی ہوگی. چلیں روحی آپ چلے کر دیجئے. ولا اچھا جی. انتم عابدون سے مطلب بتا دیجئے. الرحمن الرحیم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. مطلب بتا دیجئے. مطلب ولا ولا و اور لا نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، گڈ. ہاں جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں،
ٹھیک ہے. والا وا اور نہ انا میں عابدم عبادت کرنے والا ہوں ما عابد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. سبھی آپ آگے پڑھیے آخری 2 آیتیں ولا انتم عابدون ما اعبد کی ورڈ ٹو ورڈ کرا دیجئے. سبھی آپ کیجئے. واو اور لا نہیں، واو اور لا نہیں، انتم ہو تم عابدون عبادت کرنے والے ما جو عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لکم واسطے تمہارے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے ولی دین اور میرے لیے میرا دین. ہاں یہ ولی والا نہیں ہے جو ولی سرپرست، یہ نہیں ہے. وا اور لیے اور یا میرے لیے، یہ تینوں لفظوں کے 3 مطلب ہیں. اور میرے لیے، ٹھیک ہے. ولی والا ولی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. ولی دین اور میرے لیے میرا دین. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. چلے ایک دفعہ اور ان کی صورتوں کی تجوید بھی تھوڑی سن لیتی ہوں. اچھا ایک میں نے اور کیا بات پوچھنی تھی کہ یہ بار بار تکرار کیوں آ رہی ہے اس کی؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، بار بار تکرار کیوں آ رہی ہے؟ سبھی آپ بتائیے. اس میں تکرار ہے نا، 2 آیتوں کی تکرار ہے اور بار بار عبد کا مطلب ہے، بار بار کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کافر لوگ تکرار کر رہے تھے کہ آپ ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور یا آپ ہمارے بتوں پہ صرف ہاتھ رکھ دیں. تو اس لیے انہوں نے اس لیے یہ پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ نہیں، مطلب صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، جو کہ لاسانی ہے. صفیہ آپ بتائیے، صفیہ تکرار کیوں ہے؟ بار بار تکرار کیوں آئی ہے؟ تکرار اس لیے آئی ہے یہاں پہ، تکرار اس لیے آئی ہے کہ اس میں یہ فائنل بتا دیا گیا ہے کہ نہ ابھی کر رہے ہیں عبادت ہم، نہ ہم کریں گے فیوچر میں، نہ ہم نے کی ہے. ہاں میں پریزنٹ میں ابھی بھی نہیں ہم کروں گا. مطلب ویری ڈیفینیٹلی جی ہاں، یعنی کہ میں ابھی بھی نہیں کروں گا، اور دوسری تکرار میں فیوچر میں بھی امید مت رکھو کہ میں فیوچر میں بھی امید نہیں مت کروں گا، پریزنٹ میں بھی نہیں کروں گا، فیوچر میں بھی نہیں کروں گا. اور تکرار آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمفیسس کرنا، زور دینا، کسی بات کو بار بار کہنا. جیسے آپ بچوں کو کہتے ہیں سنو باہر جاؤ گے جوتے نہیں اتارنا، سنو میں نے کیا بولا، باہر جاؤ گے جوتے نہیں اتارنا. 2 دفعہ کرتے ہیں سن لیا تاکہ نا، یاد ہم لوگ کہتے ہیں سن لیا نا، میں بار سن بار لیا نا. بتا رہی ہاں بار بار ہوں. کہتے ہیں. تو وہ ایک تو تکرار اس کے لیے کہ ایمفیسس دینے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے، میک شور کرنے کے لیے. اور دوسرا پریزنٹ میں بھی نہیں کروں گا، فیوچر میں بھی نہیں کروں گا. کوئی ہوپ مت رکھنا میرے سے، یعنی کہ ہوپ پلس امید نہیں کیس کا اعلان کر دیا گیا ہے، نلیفائی کر دیا ہے، نیگیٹ کر دیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ کریڈ آف توحید اینڈ کریڈ آف کفر دونوں ایک چیزیں نہیں ہو سکتی. باقی سب چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن کفر اور توحید میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل ہے نا فیشن بنا ہوا ہے کہ یار واحد ادیان بنا لو، ایک ہی ریلیجن بنا دو، ٹھیک ہے نا. اللہ بھی ایک ہے، سب چیزیں ڈیوائن سورس بھی ایک ہے، پروفٹ بھی سارے ایک ہیں، تو چلو سب مل کے ایک ہی ریلیجن بنا لیتے ہیں. سکھ یوزلی کہتے ہیں سارے اندر رب کو ہو گیا نا، چلو جی کو رب بنا لیں گے. نہیں، ایک رب ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اسلام کو کسی کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. واحد الدیان نہیں ہو سکتا. حق اور باطل الگ الگ ہے، آگ اور پانی الگ الگ ہے، دن اور رات الگ الگ ہے. اسی طرح اسلام اور کفر 2 الگ چیزیں ہیں، کیونکہ ان سے عقیدہ بدل جاتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہوا نا تو کسی بھی چیز کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ کے عقیدے میں آ گیا کہ فلانے سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے، فلانے پرندے سے فائدہ پہنچتا ہے، فلانے ڈاکٹر سے فائدہ پہنچتا ہے، فلانی تعویذ سے فائدہ پہنچتا ہے، فلانا میں ورد کر لوں، وظیفہ کر لوں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ اپنے مائنر شک لے آئیں اپنے عقیدے میں. عقیدے میں صرف اللہ جی سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ہی. روفی ایک بات جی مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن میں آپ سے بھی ظاہر سی بات ہے اس ہاں کو بولے وہ کر رہی ہوں. مجھے تو کلیئر ہے یہ بات الحمدللہ جی کہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو
گھر میں وظیفہ مطلب یاسین پڑھا لیں برکت ہوگی. اور آپ تو یہ والی چیز بھی ایک طرح کا وہ نہیں آ جاتی شرک کے ہم اس چیز کے اندر وہ کر رہے ہیں نا. بدعات ہم کرتے ہیں یار، وہ وہاں پہ کالا بکرا دے دو، داتا دربار پر چلے جاؤ، وہاں چڑھا دو، بلا ٹل جائے گی، صدقے کی نیت سے کر دو صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے یہ بولا کہ آیت کریمہ کا ہم ورد کرا لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو آپ بدعات کر رہی ہیں. اور ساری بدعات جو ہیں وہ مائنر شرک میں آتی ہیں، شرک اصغر میں آتی ہیں. اور شرک اصغر جو ہے شرک ہی ہوتا ہے نا پھر بھی. تو جب شرک توحید میں شرک شامل ہو جاتا ہے وہ پیور نہیں رہتا، اخلاص نہیں رہتا، خالص نہیں رہتا نا. جیسے خالد دودھ ہم کہتے ہیں، خالد دہی کہتے ہیں نا، خالص. اسی طرح توحید بھی خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی چیز کی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن کیا اب ایک اور کویشچن آتا ہے کہ اب ہم جو ہے نان مسلمس کے ساتھ ہم اس کا مطلب ہے سلام دعا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کا عقیدہ ڈفرینٹ ہے، ہمارا عقیدہ ڈفرینٹ ہے. ہم کہیں گے تم کافر ہو، ہم تم سے ملتے بھی نہیں ہیں، کمپرومائز بھی نہ کریں. کیا رولنگ ہے پھر؟ نہیں کافروں سے تو ہمیں ملنا ہے، انہیں ہمیں کیونکہ اسلام پہنچانا ہے ہم نے آگے تک، ہمیں اچھی طرح ہی ملنا ہے. لیکن ہم نے ان کی کوئی چیز نہیں اڈاپٹ کرنی ہے. ملنا ہم نے ان سے سے ہے بہترین کہ ہم نے اخلاق ان میں رکھنا مرض ہو کے نہیں ملنا ہے. ہم ہے. نے اپنی چیزوں کو اپنی خالص رکھنا ہے. اور جسٹ ایسا کہ ہم فرینڈ کے ان تک ہمارا پیغام پہنچا، نیت ہماری ہونی چاہیے کہ اس لیے ہم مل رہے ہیں، یعنی سلسلی کہ دوستی آپ کا رکھ رہے ہیں بہترین کہ کسی اخلاق نہ ہو، کسی بہترین اچھا اخلاق ہو اور سکتا ہے. آپ کو ان کو معاف کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کر سکتے ہیں. ان کے یہاں سے یہودیوں کے یہاں سے تب کوشے گوشت کھا بھی سکتے ہیں، ان کا کھانا بھی کھا جی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. لیکن جی دین میں سمجھوتا نہیں ہے. وہ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے نا، آج پارٹی ہو رہی ہے، نماز تم رات کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے چھوڑو، کیا آج کی نماز جی چھوڑ دو. یہ نہیں اب کر جی سکتے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس لیے ہاں. جی اچھا روفی ایک بات پوچھنی ہے. جی وہ آج کل واٹس ایپ پہ بہت زیادہ اتنے مولوی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ والے اللہ کے نام پڑھو اور یہ سورت پڑھو تو تمہارا کام ہو جائے گا، رزق آئے گا، گھر میں جی خوشحالی ہاں، آئے گی. بہت زیادہ تو بہت یہ زیادہ. بھی سب وہ ہے جی شرک ہاں، ہے. میں نے بھی ایک سنا تھا سورہ کوثر کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو کبھی جی نہیں بولا تھا کہ سورہ کوثر کو اتنی دفعہ پڑھو جی تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. یہ سب بدعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ صرف آج بولا کل تھا تو مولوی بہت زیادہ بہت زیادہ واٹس ایپ بہت پہ زیادہ. آپ پڑھے جی نا، جی بہت جی زیادہ ہے. جی. جی اچھا بہت. مطلب میں ایک بات کہتی ہوں کہ پورے قرآن نے اپنا تعارف کہیں پہ بھی، خود قرآن جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو پورے قرآن نے کہیں پہ بھی اپنا تعارف اس طریقے سے نہیں کرایا کہ میری اس آیت کو پڑھنے کا یہ اتنا ثواب ملے گا، اس آیت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا، یا مردوں کو بخشیں اس کو پڑھ کے. پورے قرآن نے اپنا تعارف ہی نہیں کرایا اس میں، اور یہ نہیں یہاں اور تک نہ کہ ہی حدیث سے ملتا ہے. نہیں، یہاں تک کہ حضرت یونس نے آیت کریمہ پڑھا تھا اور ایک دفعہ پڑھا تھا مچھلی کے پیٹ میں، ہے نا. وہ بھی اللہ نے کلام بتائے تھے ان کو اس وقت وہ پڑھنے کے ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے. ان کو سکھایا اور انہوں نے ورد نہیں کیا تھا. آیت کریمہ 1,00,000 مرتبہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے کہ چلے جی کہ آیت جی کریمہ کا 1,00,000 مرتبہ درود ختم کرا لو تو ہماری جناب شادی ہونے والی ہے تو بڑی برکت آ جائے گی. ایک دفعہ پڑھا تھا، دل سے پڑھا تھا، خالص نیت سے پڑھا تھا، خالص دل سے پڑھا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. آپ خالص دل سے ایک دفعہ بھی لا الہ پڑھیں گی نا، کچھ نہیں تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں دل سے، بیسک آپ کی نیت، آپ کی خالص اور آپ کا. اور یہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں تو اس کا کیا سینس ہے؟ نہیں، یہ تو تسبیحات جو ہم حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی نے آ کے بولا تھا کہ مجھے غلام دے دیجئے، میں بہت تھک جاتی ہوں اور مجھے غلام دے دیجئے. آٹا پیستی تھی نا تو ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. ان کی پیاری بیٹی تھی تو آپ نے بولا تھا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں. تو پھر اس کو تثبیت الفاطمہ کہتے ہیں کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور الحمد 34 للہ. مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو تو تم تھکو گی بھی نہیں اور برکت بھی آ جائے گی. اور غلام نہیں دیا تھا ان کو، یہ تو اپنی بیٹی کو غلام دیتے ہو، اپنی بیٹی کو بھی غلام نہیں دیا تھا. تو یہ تثبیت الفاطمہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. نہیں لیکن یہ جو درود شریف اور یہ ہم تو صحیح پڑھتے حدیث ہیں سے ثابت ہے نا. نہیں درود، استغفر اللہ اور یہ نہیں درود، تسبیحات جو کرتے ہیں، درود کا تو ذکر قرآن کے اندر ہے. ہاں وہ تو درود تو ہاں ٹھیک ہے، درود تو لیکن باقی جو تسبیحات کرتے ہیں ہم، باقی جو نہیں تسبیحات دیکھیں کرتے وہ ہیں. پتہ کس میں آتی ہیں؟
کہ میرا ذکر ذکرن کثیرہ سب بکرتا ہوں اصیلا وذکر اللہ ذکرن کثیرہ، میرا ذکر کثرت سے کرو. اس میں کثرت سے آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ لا الہ کہہ لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، استغفر اللہ کہہ دیں، درود پڑھ لیں. ذکر کی پوری ابھی لسٹ آئی ہے، کوئی 15-20 چیزیں ہیں ذکر کی. اگر مجھے ٹیلی فون میں ملتی ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. یہ سب ذکر میں چلا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. اور جہاں تک درود کا ذکر ہے تو یہ سورہ یونس میں 33 آیت میں آیا تھا، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، کہ میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اور ملائکہ سارے اینجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ہم درود اردو کا لفظ ہے نا، میں نے بتایا تھا، اور صلاح جو ہے وہ عربک کا لفظ ہے. میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اور اینجلز بھی ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، ان کے اوپر رحمتیں بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلامتی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلامتی بھی بھیجو، درود بھی بھیجو، رحمت کی دعا بھی بھیجو، مرسی کی دعا بھی بھیجو. تو یہ تو اس میں درود میں تو قرآن کا ذکر آ گیا کہ میں بھی درود بھیج رہا ہوں، فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھیجو گے تو تم میری کمپنی میں شامل ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے بڑا سا اس کا کلپ بنایا تھا، میں نے اس کا کلپ بنایا تھا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپنی چاہتے ہو تو درود بھیجنا شروع کر دو. اینجلز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مل کے درود بھیج رہے ہیں، ہم بھی ساتھ مل جائیں گے، ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا سبحان اللہ. اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، کم سے کم 5 بار تو سبھی پڑھتے ہیں نا. اور الحمدللہ. ذکر کی ابھی لسٹ پوری شیئر کی ہے میرے پاس، آ جائے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی واٹس ایپ میں. ذکر میں آ جاتی ہیں استغفار کی تسبیح، قل هو اللہ کی تسبیح، اور اللہ اکبر کی تیسرا تسبیح، کلمہ، چوتھا تیسرا کلمہ، کچھ، یہ سب ذکر میں چلا جائے گا. اور اس کو ہم تسبیحۃ الفاطمہ کہیں گے، جو ہم نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو تسبیحۃ الفاطمہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنت کے حساب سے آپ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 1,00,000 مرتبہ آیت الکریمہ نہیں کرایا تھا. ایک دفعہ بولا کہ ایک دفعہ لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے تو آپ وہ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آ گئے تھے اور معافی مل گئی تھی. ایک دفعہ حضرت آدم نے کہا تھا، وہ جو دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی. تو بیسک کیا ہے کہ آپ کے دل میں نیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کس دل سے پکار رہے ہیں. ایک اندھی عورت تھی، وہ بیٹھ کے صرف کہتی تھی یا رب جو تو آنکھیں سچ آنکھیں، یا رب جو تو آنکھیں سچ آنکھیں. وہ اتنے یقین سے کہتی تھی، اس کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا. تو بیسک کیا ہے؟ اخلاص. آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کس نیت سے ایک دفعہ اللہ کہہ دیں. آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ حاضر ہو جائے گا. اس کی نیتیں اور ہماری ضرورتیں تو اس کو معلوم ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی تجویز سنا دیجئے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الفلق آج کریں گے اور اگلی دفعہ سورۃ الناس کریں گے، تو ہماری یہ چاروں کل کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور میں ان کی تجویز ہر دفعہ سنتی رہوں گی، آپ کے آگے نمازوں میں اچھی ہو جائے. چلیے جی حمیرہ، آپ سنائیے سورۃ الکافرون کی تجویز سنا دیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور بھی سنا دے کوئی کافرون. سورۃ العین، سورۃ العین سنا میں دیجیے ایک دفعہ، پڑھتی اور ہوں. کوئی اور بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، روحی آپ بھی سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد موٹا نہیں کریں ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صالح آپ بھی سنا دیجیے. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ عدیلہ آپ سنا دیجیے. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے سورۃ الکافرون؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے. اچھا وہ میں نے نا ہیڈ فون لگایا ہے، میرے گھر ٹی وی چل رہا ہے نیچے نا، میں تھوڑی ذرا جگہ چینج کر لوں تو پھر میں آپ کو سناتی ہوں. ایک عدیلہ آپ سنا دیجیے. یہ میں چاروں صورتیں سنا کروں گی سب سے ڈیلی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی زیادہ ذہن کی تجویز ہو جائے. ٹھیک ہے صفیہ آپ سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں روز ہر لیسن سے پہلے ایک سب سے ایک دفعہ سن لیا کروں گی چاروں کو. ٹھیک ہے چلیے جی شروع کرتے ہیں. جی سنا دیں ساحلہ. چلے آپ بھی سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. میں اس کی تجوید بھی لگا دوں گی ایک دفعہ آپ کو اور بھی اچھی طرح سے آ جائے. انیس آپ سنانا چاہتی ہیں؟ جی چاہیے جی. بسم عظیمہ پھر اللہ آپ بھی سنا دیجیے گا اس کے بعد سورۃ العین. الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبدون ما اعبدون ولا انتم عابدون وما اعبد ولا ولا انا عابدتم ولا انتم عابدون وما اعبد لکم دینکم ولی دین. سبیہ جی اب ایک جی کام جی یہ انیس کو فون کر کے نا تو آپ اس کا ذرا سن لیں گی. جی. انیس کا نمبر ہے نا آپ اچھا کے پاس؟ ہاں آپ ماشاء اللہ نہیں اچھی. میرے پاس نہیں ہے انیس کا نمبر. اچھا گروپ میں ہے، میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گی. آپ انیس کا ذرا سا یہ ساری صورتیں الگ الگ کر کے سن لیں، کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ بہت امپروو کیا. تو آپ انیس کو بھی نا چاروں دو کل سن لیجیے گا ان کے ایک دفعہ، ان کی پریکٹس بھی کرا ٹھیک دیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ عدیلہ ٹھیک ہے آپ سنانا جی. چاہ رہی ہیں؟ عدیلہ نہیں، عدیلہ بھی نہیں. چلیے اب میں سورۃ الفلق آج شروع کرنے لگی ہوں اور سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ موازتین. اعوذ باللہ، جس طرح سے ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ، اسی سے اعوذ سے میم جب لگا لیتے ہیں تو وہ دو چیزیں بن جاتی ہیں نا. یہ اسم ظرف اور اسم مکان اور ظرف کی طرف میم جاتا ہے. موازتین وہ دو چیزیں جو جس سے پناہ مانگی جاتی ہے.
मवाज़तैन, मैंने बोला था ना या नून आ जाए तो दो चीज़ें बन जाती हैं, वाव नून आ जाए तो बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। मवाज़तैन यानी आऊज़ु बिल्लाह से ही याद रखिएगा, ये दोनों सूरतों को मवाज़तैन कहा जाता है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ठीक है जी, सूरतुल फलक आज हम पढ़ते हैं। पहले मैं ज़रा सी तजवीद कर लेती हूँ, फिर मैं एंड में सुनूंगी भी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. मैं एग्जैजरेट करके पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, कलकले भी स्ट्रॉन्ग करती हूँ और नफा साथ ही दो 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 काउंटर, ये सारी चीजें। तो जब आप सुनाया करें एग्जैजरेट कर दिया करें, भले 3-3 काउंट कर दिया करें। क्यों कि जब आप 3-3 काउंट पढ़ते वक्त सीखेंगी ना, जब आप खुद में पढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली वो 2 काउंट में चला जाएगा। जब मुझे सुनाया करें एग्जैजरेट कर दिया करें, डजंट मैटर। ठीक है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों को मवाज़तैन कहा जाता है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी जब आप पर ब्लैक मैजिक जादू कर दिया था एक औरत ने, आपके बालों की गिरहें लगाकर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर आपको बताया, क्योंकि वो आप भूलने लगे थे, आप बीवियों के पास नहीं जाते थे और समझते थे मैं चला गया हूँ, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें भूलने लगे थे और लेजी रहने, सुस्ती आने लग पड़ी थी आपके ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान की प्रोटेक्शन के लिए, हसद की लगने की वजह से, हसद की नज़र लगने की वजह से और ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए ये 2 सूरतें नाजिल की, और आपको वही के ज़रिए बताया गया था कि आप पर जादू कर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि कहाँ है, तो आपको बताया कि फ़लाने कुएँ में है। फिर आपने वो जाके कुआँ खाली कराया और वो घिरें निकाली और घिरें खोल दी, और फिर जादू ख़त्म हो गया। और फिर ये दोनों सूरतें नाजिल की कि इन दोनों सूरतों को आप दोनों सुबह शाम अपने ऊपर पढ़ के फूंक लिया करें, तो ना ही जादू होगा, ना ही आपको हसद की आंख लगेगी, ना ही शैतान आप पे हमला करेगा, ना सुस्ती आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और सुबह शाम की दुआओं में भी ये दोनों सूरतें शामिल हैं। और रात को सोते वक्त भी आप इन तीनों सूरतों को पढ़ते थे, अपने ऊपर हाथ पे फूंकते थे और पूरे जिस्म पर अपना हाथ फेर लिया करते थे। कहा गया कुल, आप कह दीजिए, लोगों से कह दीजिए, आऊज़ु भी, कुल आऊज़ु भी रब्बिल फलक, कि मैं पनाह चाहता हूँ, आऊज़ वही होगा आऊज़ु बिल्लाह वाला, मैं पनाह मांगता हूँ भी रब्बिल, अपने रब से, साथ अपने रब के। फलक, फलक का मतलब होता है कि फलक का मतलब हमारे उर्दू में आसमान भी है और क्रिएशन भी है, और फलक का मतलब डॉन टाइम भी है, सुबह और शाम जब आसमान के ऊपर सूरज गरूब होता है और सूरज निकलता है, डॉन टाइम को भी फलक कहा जाता है। और फलक का मतलब फाड़ना भी है, किसी चीज को फाड़ना। जब सुबह निकलती है तो रात के अंधेरे को फाड़ के सुबह निकलती है, जब रात आती है तो दिन की रोशनी, रात जो है अंधेरा दिन की रोशनी को फाड़ के फिर अंधेरा फैल जाता है। तो फलक के 2-3 मतलब भी हैं कि फलक पूरी दुनिया, आसमान, हेवंस, और किसी चीज को फाड़ना, और डॉन टाइम सूरज के निकलने का टाइम और सूरज के गरूब होने के टाइम को फलक कहा जाता है। क्योंकि रात के वक्त जो है हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खैर और शर बनाई है। और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं अपने रब की, जिसने सब चीजों को क्रिएट किया है, उसकी पनाह मांगता हूँ। मिन शर्री मा खलक, और किन चीजों से पनाह मांगता हूँ, मिन फ्रॉम शर्री, उस शर से, ईवल से, मिन खलक, जो आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खैर भी पैदा की, शर भी पैदा किया। हर चीज के अंदर खैर भी है, शर भी है। हमारी अपनी जिस्म की मट्टी जब गूंदी गई थी तो उसमें खैर और शर दोनों को मिलाकर फिर मट्टी गूंदी गई थी। इसीलिए तौहीद जो है हमारे अंदर फितरत में है, और शर भी फितरत में है। शर यानी कि शैतान को इजाजत दे दी गई थी, जो हमारे ब्लड के अंदर जाके हमें वसवसे डालता है। और रब कौन होता है? रब जो है खालिक, मालिक, मुदब्बिर को कहते हैं, यानी कि क्रिएटर, बनाने वाला, मालिक है हर चीज़ का, मुदब्बिर हर चीज़ की
کو پرووائڈ بھی کرتا ہے، ہر چیز کی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو پرووائڈ بھی کرتا ہے. اور رب میں کوئی فلا نہیں ہے، رب اکیلا ہے، رب پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور رب اکیلا ہے. تو کیا ہے؟ تو من شر ما خلق، ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے شر پیدا کیا ہے، ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. شر اللہ نے خود پیدا کیا. کیوں؟ کہ شر بنانے اور خیر بنانے میں ایک ٹیسٹ ہے. شر بنانے اور خیر بنانے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. جیسے کہتے ہیں کہ چائنا میں چڑیاں تھیں، انہوں نے تمام چڑیوں کو ختم کر دیا کہ ہمیں چڑیاں نہیں چاہیے. چڑیاں چگتی تھیں، چڑیاں کیڑے کھاتی تھیں، چڑیاں جو ختم کر دیتی تھی، اور اس کے بعد ان کو پرابلم ہو گئی، پھر انہوں نے دوبارہ چڑیوں کو لے کر آئے. تو ہر چیز میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی. اور ہر چیز میں شر اور خیر ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. من شر ما ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہم اس شر سے بھی خیر مانگ رہے ہیں ما جب غاسق کا مطلب ہوتا ہے، غاسق کے بہت سے مطلب ہے. ڈارکنیس، رات پھیلتی ہے، سن سیٹ، اچھا رات کا آنا، ایکسٹریم نائٹ یعنی گہرا اندھیرا ہونا، اور مرکری، غسق کا مطلب لاوا بھی ہے، بہت گاڑھا اور ڈارک مرکری، کالے رنگ کا. اور اذا وقب، اذا جب، وقب وہ پھیل جاتی ہے، یعنی کہ رات کا اندھیرا جب پھیل جاتا ہے. اور غسق میں بہت سے مطلب آ جاتے ہیں، اندھیرا بھی، لاوا بھی، ڈارکنیس بھی، ایکسٹریم نائٹ بھی. تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ رات کے اندھیرے کے وقت آتا ہے شر، اور وہ پھیل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب رات کے اندھیرے میں کیا آتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں سب سے پہلے تو چاند آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند آتا ہے. چاند کتنا خوبصورت ہے، فل مون کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنی ہم اس پہ گانے بنے ہوئے ہیں. چودھویں کے چاند کے متعلق گانے بھی بہت بنے ہوئے ہیں، اور چاند خوبصورت بھی بہت لگتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. اور چاند بے شک چاندنی راتیں اور چاندنی راتوں کے گانے، اور چاند بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اس میں شر بھی ہے. کیا شر ہے؟ جب چاند کی روشنی سورج سے لے کے، چاند کی روشنی سورج سے لیتا ہے نا وہ اپنی، تو جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے تو اس سے کچھ ریزز نکلتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ پانی میں، سمندر کے پانی کی ہائی ٹائڈ ہو جاتی ہے، اس کی ویوز بڑھ جاتی ہیں، سمندر کی لہریں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے نا سمندر کی لہروں میں. تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے سونامی آ جاتا ہے. ہاں، پانی میں سے سیلاب آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، ہائی ٹائڈ ہو جاتی ہے. تو چاند کی روشنی میں بھی دیکھیں شر ہے. چاند کی روشنی سے سمندر کے پانی میں ہلچل مچ جاتی ہے. جب سمندر کے پانی میں ہلچل مچ جاتی ہے تو ہمارے جسموں پر بھی چاند کا ایفیکٹ ہوتا ہے، کیمیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ہماری باڈی پر بھی کیمیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اور رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہارمفل اینیملز باہر نکل آتے ہیں، سارے کیڑے مکوڑے باہر نکل آتے ہیں اندھیرے کے وقت، راکونز آ جاتے ہیں، وائلڈ اینیملز نکل آتے ہیں، کایوٹیز نکل آتے ہیں، شیر بھی نکل آتا ہے اپنے خوراک کی اس میں. اور کیا ہوتا ہے؟ گریویٹل فورس، زمین میں گریویٹی ہے نا، ورنہ تو ہم زمین پہ ڈھلک کے گر جائیں. زمین گریویٹیکل کو اردو میں کہتے ہیں کیا، وہ پھر یہ کیا کہتے ہیں گریویٹیکل فورس کو؟ شاید کشش. ہاں، کشش ہوتا ہے، زمین کے اندر کشش ہے جو ہمیں کھینچ کے رکھتی ہے، تو ہمارے پاؤں اس کے اوپر جمے رہتے ہیں. اگر وہ کشش نہ ہو تو ہم تو لٹک کے گر جائے نا، زمین پہ معلق ہے ہم ایکچولی. تو کشش ثقل کہتے ہیں. ہاں کشش ثقل ہے. تو وہ جو ہے نا گریویٹیکل فورس مون کے ٹائم پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری باڈی کے کیمیکلز چینج ہو جاتے ہیں، گریویٹیکل فورس بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پہ اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتا ہے رات کے وقت جب اندھیرا پھیلتا ہے تو اس سے جب ہمارے باڈی میں کیمیکل چینجز آتے ہیں تو اس لیے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ رات کی وقت بتیاں جلا لو، اور جس طرح سے پاکستان میں مغرب کے وقت بتیاں جل جاتی ہیں، پورا شہر ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی عید منائی جا رہی ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے. تو میں جب گئی میں نے کہا یار
میں تو حیران پاکستان کو دیکھ کے، میں نے کہا یہ مغرب کے ٹائم پہ بتیاں بند ہونی چاہیے. ہمارے مونٹریال میں اور کینیڈا میں بتیاں بند ہو جاتی ہیں، سٹورز بند ہو جاتے ہیں. اندھیرے کے ٹائم پہ ہم بجلی کو بچاتے بھی ہیں. اور کیوں کہ رات کے اندھیرے میں باڈی کے کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں نا. تو اب جاؤ اور سو جاؤ. اب آپ اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں. آپ نے بتیاں روچی ابھی آپ کہہ رہی تھی نا سارے جانور نکل آتے ہیں، تو مجھے ایسے ہی فیل ہوا کہ جو رات میں نکلتے ہیں تو سب سے کچھ جانور شیطان بھی نکل آتے کی ہیں طرح. رات کے وقت. شیطان ہاں، کا حملہ رات کے مغرب کے بعد. شیطانیت ہی تو ہوتی ہے پھر رات ہاں میں. تبھی تو کہتے ہیں مغرب کے بعد درختوں کے پاس مت جاؤ، اندھیرے میں مت جاؤ. شیطان بھی نکل آتے ہیں اندھیرے، اپنی میٹنگز کرتے ہیں کہ آج رات کیا کرنا ہے، سوری کس میں کس ایک پہ پوائنٹ کس کس ایڈ کے اوپر کرنا ہم چاہ نے رہی حملہ تھی. کرنا. شیطان بھی رات کے وقت نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باڈی میں ایک میں پوائنٹ ایڈ سب سے. کروں روفی جی بولے بولے. جی، اسی لیے رات کو نا اللہ نے آرام کی جگہ بنایا، کیونکہ وہی آپ کا والا پوائنٹ کو تھوڑا ایگزیجریٹ کری ہوں کہ شیطان نکل آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی جیسے یہ ڈانس کی جگہ ہوتی ہیں اور جوئے خانے جو ہوتے ہیں وہ پر رونق ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس لیے رات کو کہا ہے کہ اللہ کی ایک رات کے ایک حصے میں عبادت کی جائے نا، جی اللہ کو تو اس یاد لیے کیا جائے. جو تہجد کا ورڈ بھی ہاں یوز ہوا ہے. یہ سب کا مطلب کس میں آ رہا ہے؟ غسق میں. غسق رات کے اندھیرے کو، لاوے کو، کسی گہری چیز کو، کسی اندھیری چیز کو غسق کہتے ہیں. اور غسق چاند کو بھی کہتے ہیں. ہاں اذا وقت جب وہ پھیل جاتی ہے. تو اس کے اندر کیا رات کے وقت کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ اور میں انلسٹ کر دوں کہ لاوے کو غسق کہتے ہیں، ڈارک مرکری، ہارمفل انسیکٹس، ڈینجرس اینیملز، وائلڈ اینیملز، کایوٹیز، لائنز، راکونز. گریویٹیکل فورس بدل جاتی ہے چاند کی وجہ سے. اور سونامی، اوشنز ہائی ٹائڈ میں چلا جاتا ہے، کیمیکل چینجز آ جاتے ہیں ہمارے باڈی میں. کرمنلز رات کے وقت نکلتے ہیں، پلان کرتے ہیں کس وقت کہاں پہ حملہ کرنا ہے. ایول پلانز اسی وقت رات کے وقت کیے جاتے ہیں. شیطان کے حملے بھی رات ہی کے وقت ہوتے ہیں کیونکہ لوگ سو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہماری اپنی نیند، وہ بھی رات کے وقت آتی ہے. جب رات کے وقت نیند آ جاتی ہے آپ بے بس ہوتے ہیں. آپ موت کی بہن کہا جاتا ہے نیند کو. جب نیند آ جاتی ہے تو آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اندھیرے میں نیند میں آپ کے گھر کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہم رات کے اندھیرے سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ سنو اسٹارم آتا ہے، سینڈ اسٹارم آتا ہے، ہیٹ اسٹارم آتا ہے، ونڈ اسٹارم آتا ہے، ویدر چینج ہو جاتا ہے، لائٹننگ، تھنڈر. یہ سب چیزوں میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اچھا پھر خیر ہاں شر جی روفی ہیں. باجی، ہاں جی حکم تو یہ ہے نا کہ مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ نے جی فرمایا جی چراغ گل کر دو، یہ بچوں کو اندر کر لو، چیزوں کھانے پینے کو ڈھانپ دو ڈھک برتن دو کو. حدیث میں ہے نا. لیکن ہاں لیکن پاکستان میں مغرب کے بعد اس لیے لائٹیں اذان ہوتے ہی جلائی جاتی ہیں قسم کہ خدا اندھیرے میں یہاں نقب زدی اور یہ چوری چکاری کی وارداتیں ہوتی ہیں کہ جی اس گھر میں کوئی ہے نہیں، آج کی نہیں لائٹیں بند ہیں. نہیں لائٹیں تو یہ جلا وجہ دو. بھی ایک ہے. نہیں ہاں نہیں جی لائٹوں تو ایک وارننگ لائٹ اور گھر کی باہر کی لائٹ تو جلانی چاہیے، اسٹریٹ لائٹس بھی جلانی چاہیے. وہ جو مالوں میں لائٹیں جلتی ہیں اور ہوٹل کھل جاتی ہیں نا، ہاں اور ہو وہ جو جاتی ہے سڑکوں پہ لائٹیں جلتی ہیں تو رات ہوتے ہی دن کا سما بن جاتا ہے. اور آپ اپنے گھر میں بھی پاکستان دیکھیں برف اگر کے آپ نے بعد رات صبح ہوئی ہے ہو اور آپ جاتی ہے. رات کے وقت جاگ کے بتیاں جلا کے سارا کچھ رات کا کام کر رہی ہیں تو آپ نے باڈی کے کیمیکل چینجز کے خلاف آپ کام کر ہاں رہی ہیں. آپ کے بالکل، اللہ کیمیکل نے تو رات سونے چینجز کے لیے بنائی ہے، آرام جی کے لیے بنائی آرام کے ہے. لیے. تو کیا ہوتا ہے جب ہم رات کے بتیاں جلا لیتے ہیں تو ہمارا کیمیکل جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہاں سلو کرتا ہے اور ہم بتیاں جلا کے اپنے چائے پی کے کافی پی کے اپنے آپ کو ہاں ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو موبائل ہم اپنی یوز کرنے سے باڈی کے دماغ اگینسٹ کام کر وہ رہے ہیں، ہم کہتا اپنی ہے باڈی ہاں کو جی توڑ رہے ہیں، خود بخود توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی موبائل جیسے تو یوز کرتے ہیں تو وہ سگنل دیتا ہے نا کہ دن ہو رہا ہے، جی لائٹیں جل رہی ہیں تو نیند ایگزیکٹلی نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے نا ایک آیت من شر ما غسق من شر ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. یہ آگے آتی ہے بھائی، آگے والی اس کو پڑھا کروں گی. ومن شر غاسق اذا وقب. یہ آیت نا یہ ساری چیزوں پہ اس کے بہت ایکسٹریملی اس کے مطلب ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اندر کر لیں، اپنی ہیلتھ ویلتھ کو بھی قابو کر لیں، تالے لگا لیں گیٹ کے اوپر. گیلیکسیز میں چینج آتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ارتھ میں چینج آتا ہے. کیمیکلز بیسیکلی گریویٹیکل فورس چینج ہوتی ہے ود دا لائٹ آف دا مون. باڈی چینج ہوتی ہے ود دا کیمیکلز. اور پھر
شیطان بھی اس وقت ساری پلاننگ کرتا ہے کہ رات کو کس کس کی عشاء قضا کرانی ہے، کس کس کی فجر قضا کرانی ہے، کس کس کو سلانا ہے، کس کس کو تہجد کے وقت نہیں اٹھانا. یہ ساری پلاننگ رات کے وقت ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں من شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے، اس ایک آیت کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے. اب میں نے شارٹ کر دیا آپ کے لیے اور آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہمیں نقصان پڑے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں نفاساتی، پھونکے مارنے والیاں. پھر عقد ہوتی ہے گرہ لگاتی ہیں. ہم نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں نا. عقد دو آدمیوں کی گرہ لگ جاتی ہے تو عقد النکاح کہا جاتا ہے. جب وہ پھونکے مارتی ہیں اور گھرے لگاتی ہیں، یعنی کہ بلیک میجک ہوتا ہے. رات کے وقت بھی بلیک میجک ہوتا ہے، وچز نکل آتی ہیں، شیطان نکل آتے ہیں اور ڈرٹی سٹف سے وہ جن بلیک میجک کرتے ہیں. اور جنوں کی، اور یہ بلیک میجک کی وجہ سے ایک میں نے آپ کو کیسٹ ضرور سناؤں کہ یہ جن جادو ہوتا کیسے ہے. دیٹ از امیزنگ. اور گندی چیزوں کے ساتھ، گندے بلڈ کے ساتھ، گندے بالوں کے ساتھ شیطان کو خوش کرتے ہیں. پہلے گندے رہتے ہیں، قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، قرآن کے الٹا میننگ کرتے ہیں. پتہ نہیں جادو کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، پوری ایک کیسٹ ہے. تو جب رات کے وقت وہ بیٹھ کے جادو ٹونے کرنے والی شیطانیاں وچز بیٹھ جاتی ہیں اور جن بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں ذرا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، جادو پھونکے مارنے والیاں. اچھا، پھونکے مارنے والیوں میں جن بھی آتے ہیں، جننیاں بھی آتی ہیں، دونوں آتی ہیں. نفس ہے نا، نفس کی وجہ سے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، اس لیے جننیاں. اردو کا مطلب یوزلی لکھا ہوتا ہے کہ اور پھونکے مارنے والی جننیاں، لیکن اس میں جن بھی شامل ہے. لیکن نفس جو ہے وہ چونکہ فیمیل ہے، اس وجہ سے وہ پھونکے مارنے والیاں کہہ دیتے ہیں، جبکہ جن بھی اس میں شامل ہے. لیکن کیونکہ نفس جو ہے وہ فیمیل کا صیغہ ہے، تو پھر جب وہ گھیرا لگاتے ہیں، گھیرا لگا کے جادو کیا جاتا ہے. اور یہ بھی سب رات کے وقت عمل کیے جاتے ہیں. اور ہمارے ملک میں جادو ٹونا کتنا عام ہے، تعویذ کتنے عام ہیں. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، جادو کرنا، جادو کرانا، تعویذ کرنا، تعویذ پہننا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جس طرح سے چاند کی لائٹ چاند کی ریزز سے پانی میں ہلچل آ جاتی ہے، ہماری باڈی کے کیمیکل چینجز ہو جاتے ہیں، اسی طرح من شر حاسد، حسد کرنے والی آنکھ کے اندر سے بھی ایک ریز نکلتی ہے. اب اس کا ایگزامپل مائکرو ویو ہے. مائکرو ویو ہمیں کہیں آگ نظر نہیں آتی، لیکن آپ کچھ چیز رکھے تو جلا کے راکھ کر دے گی، ہے نا. یا ریزز ہے نا، تو آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے کہ ریز کیسے جلاتی ہے. تو مائکرو ویو میں سے ریز نکل کے اگر جلا سکتی ہے کھانے کو، ہماری آنکھوں میں سے بھی اسی طرح حسد کی کچھ ریزز نکلتی ہیں. اچھی ریزز بھی، بری ریزز بھی. حسد ہے تو ایسی بری ریز نکلے گی کہ آپ کو حسد جائز ہے، حسد بحق ہے. حسد کہتے ہیں اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتا ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ حسد کی آنکھ سے، حسد لگ جانے سے، نظر لگ جانے سے اونٹ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ فائنلی آپ اس کو ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال کے پکا کے گوشت کھائیں گی. اور جسم پہ اگر نظر لگ جائے، جسم کے اوپر، اور تو وہ جسم اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے، کہ قبر میں پہنچا دیتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ حسد جو ہے برحق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہم پناہ مانگتا ہوں اس سے بھی کہ جو شر، حسد کرنے والی شر سے، اور جبکہ وہ حسد کرتا ہے تو آنکھوں سے افیکٹ ہوتا ہے. آنکھیں کہتے ہیں نا، آنکھوں میں محبت کی بھی، محبت بھری آنکھیں، پیار بھری آنکھیں، آنکھوں کے کتنے شعر آنکھوں پر بولے جاتے ہیں. اسی طرح غصہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، حسد آنکھوں سے نظر آتا ہے. آنکھوں سے ایک لائٹ نکلتی ہے، ریز نکلتے ہیں، اچھی ریز بھی، بری ریزز بھی، جیلسی کی ریز بھی، ایروگنٹ کی ریز بھی. اور کیا ہوتا ہے، اور واٹ از دا ریزن آف جیلسی؟ حسد کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی سے ہوتا ہے. جب آپ جیلس ہو جاتے ہو نا کسی سے، تو آپ میں پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے جب آپ کسی کی اچھی چیز دیکھیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیں، تاکہ ماں کی آنکھ سے بھی نظر لگ جاتی ہے بچے کو. بچہ بڑا خوبصورت ہے، دودھ پلاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، ہے میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ماں کی نظر لگ گئی. اسی لیے صبح شام بچے کے اوپر بھی دم کر کے پھونکنا چاہیے، اور ماں بھی بسم اللہ کہہ کے دودھ پلائے اسے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور میں نے کیا لکھا ہوا ہے، واٹ از دا ریزن آف جیلسی؟ جیلسی کیوں ہوتی ہے؟
حسد کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جیلسی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں اونچ نیچ بنائی ہے. کچھ پیغمبروں میں بھی اونچ نیچ کی، کچھ کو اولو العزم کہا، کچھ کو نہیں کہا. انسانوں میں بھی اونچ نیچ بنائی ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو خوبصورت، کسی کو نہیں خوبصورت، کسی کو کالا، کسی کو گورا. اور جب ہم میڈیا پبلسٹی کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے کھانے کی پلیٹیں تک میڈیا پہ پبلسائی کی جاتی ہیں. اتنی میں تنگ آ گئی ہوں کھانے کی پلیٹیں دیکھ دیکھ کے، چائے کے مگے دیکھ دیکھ کے. ایک ہے میرے یہاں ریلیٹیوز، وہ ہر وقت صبح کا ناشتہ، شام کا ناشتہ، شام کی چائے، رات کا کھانا، پلیٹیں بس دکھائے گی. یا اللہ، اب جس کے پاس نہیں ہے اور ہوٹل کی پلیٹیں، تو جیلس ہو جائے گا نا آدمی. کھانے کو کیوں نظر لگا رہی ہیں اپنی میڈیا پہ، پبلسٹی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ چلو ابھی ڈریس دکھا دیا، فیشن دکھا دیا، اب کھانے بھی پلیٹوں پہ آنے لگے ہیں. تو میڈیا پبلسٹی کرنا نظر لگانے کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کمپٹیشن آف دا ورلڈ، کمپٹیشن آف دا کمفرٹ، کمپٹیشن آف دا کڈ. ہم مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی گاڑی، میرے بچوں کو اسکالرشپ ملا، چلو جی جلدی سے ڈالو فیس بک پر. نظر گئی لگ. ریٹ ریس کیا ریزن ہے؟ ریٹ ریس، جو سب دنیا کر رہی ہے اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ. ہاں کیا ہے آج کل دلہنوں نے جو ٹریل ڈریس بناؤ، یا ابھی پیچھے تک کپڑا زمین پہ لگ رہا ہے، فیشن ہے تو میں نے بھی ٹریل ڈریس بنانا ہے. بھائی حدیث کا مفہوم ہے اگر کپڑا زمین پر لگتا ہے تو تکبر کی نشانی ہے، اور وہ تکبر جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح سے اٹھائے جائیں گے تکبر کرنے والے. تو ٹریل ڈریس کا کیا فیشن ہے؟ بھائی فیشن ہے، ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. دلہنوں نے جو اتنے لمبے لمبے پیچھے کپڑے جا رہے ہیں. اور میری اپنی بیٹی نے بنوایا اور کاٹ کے، پھر اس کے بعد کاٹ کے ٹریل کو کاٹ کے پورا ڈریس بنوایا. میں نے کہا تمہیں ٹریل بنوانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ تم نہ بنواؤ ٹریل ڈریس. ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. بس جو ریٹ ریس اب ہم نے وہی کرنا ہے، جو دنیا کر رہی ہے آنکھیں بند کر کے ہم نے وہی کرنا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ یہودیوں کے اور کرسچنوں کے 72 اور 73 فرقے، 71 اور 72 ہوں گے، اور مسلمانوں نے میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اور جس کھو میں وہ گریں گے میری امت اسی جا کے کھو میں گرے گی، بھلے وہ کہاں کا بھی سوراخ کیوں نہ ہو. اور کیا ریزن ہے حسد کی؟ حلال حرام میں فرق نہ کرنا، امیر غریب میں فرق نہ کرنا، فوکس کس پہ. اور یہ سب کیسی ایروگنٹ، تکبر کی نشانیاں ہیں نا. ریٹ ریس کرنا، حسد کرنا، جیلسی کرنا، یہ سب تکبر کی نشانیاں. دیکھو مجھے اللہ نے کتنا دیا. اور سب سے پہلے کس نے تکبر کیا تھا؟ کون جیلس ہوا تھا؟ ابلیس. سب سے پہلے اس نے تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں اور انسان چھوٹا ہے، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. پھر کس نے سب سے پہلے جیلسی کس میں ڈیولپ ہوئی؟ حابیل قابیل، حضرت آدم کے 2 بیٹے. انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا. سٹوری آپ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ پڑھیں گی. پھر پہلا کرائم حابیل قابیل نے کیا تھا، اور جو ابھی تک قتل ہوتا ہے نا اس کا ایک حصہ حابیل قابیل کو بھی جاتا ہے. اچھا، اور میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا جناب، جیلسی کیوں ہوتی ہے؟ جیلسی 3 جگہ جائز ہے. جیلسی جنروسٹی، شاہ دل ہیں آپ، بہت خرچ کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، نیت آپ کی اللہ جانتا ہے، آپ اسے جیلس ہو کے آپ بھی اللہ کے نام پر خرچ کریں. جیلسی علم، عالم کے لیے جائز ہے. کسی کے پاس بہت بڑا علم ہے، بڑی اچھی قرات کرتا ہے، آپ بھی جیلس ہو کے علم حاصل کریں گی، جائز ہے. گیٹنگ مور ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیلس ہو رہی ہیں، 3 جگہ جیلسی جائز ہے. باقی کسی چیز میں جیلسی جائز نہیں ہے. جیلسی کا ریزن تکبر ہے، اور تکبر جب آ جاتا ہے، جیلسی آ جاتی ہے تو ایول آئے بھی لگ جاتی ہے، حسد شامل ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے حسد لگتا ہے، آنکھوں سے ریزز نکلتی ہیں. اسی وجہ سے جب آپ کسی کو دیکھیں تو فوراً دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسا دے دے جیسا تو نے اس کو دیا ہے. جیلس ہو کے اس کے لیے دل میں بد دعا اور برے زن مت لے کر آئیں. تو ہم دعا مانگ رہے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے نا. اور جادو ٹونے کے متعلق اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں گی، بٹ اٹس گونا بی ویری اسکیری. اور لیکن ہمیں علم ہونا چاہیے، ایسی ہم بچے نہیں ہیں کہ ہمیں جادو ٹونے کا نہ پتا ہو، بٹ بڑا گندا طریقہ ہے جادو ٹونا کرنا. اور جادو ٹونا ہمارے ملک میں پروفیشن ہے، اور ہمارے ملک میں تعویذ گنڈا پروفیشن بن چکا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پہ کیوں کرم نہیں کرتا؟ کیوں کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. سورۃ الفلق ختم ہوتی ہے، اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے. اب میں اس کی تجوید آپ کو سنا دیتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اگلی دفعہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اور سورۃ الناس ہوگی تو ہمارے چاروں کل ختم ہو جائیں گے. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس کی تجوید سکھا دیتی ہوں، اور پھر آپ سن بھی لیتی ہوں ساتھ کے ساتھ ہی. قلقلہ کریں گے ہم اس کے اینڈ میں. فلق
قلقلہ کے ورڈز کون کون سے تھے؟ حمیرہ نے بہت اچھے نوٹس ڈال دیے تھے تمام تجوید کے متعلق کہ قلقلہ لیٹرز 5 ہوتے ہیں، قطب جد، قاف، تا، با، جیم، دال، جب ان کے اوپر سکون آتا ہے، بس یہ یاد رکھیے 5 لفظ جب ان کے اوپر سکون آتا ہے تو تب ان پہ ہم جھٹکا دیتے ہیں، ایکو ساؤنڈ کرتے ہیں اور قلقلہ کرتے ہیں۔ عربی میں قلقلہ، اردو میں جھٹکا اور وہ دیتے ہیں۔ چلیے جی، تجوید کا ایک لیسن میں کروں گی چاروں کلوں کے بعد ساری چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں سارے پتلے لفظ ہیں، جہاں موٹا آئے گا میں بتا دوں گی، کوئی کسی منہ کو موٹا نہیں کرے گی۔ بسم اللہ بھی سب پتلے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق قاف موٹا ہوگا، قل قل اعوذ برب الفلق۔ اچھا، قلقلہ کرنے کے نا 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ باہر کی طرف نکالیں، فلق باہر کی طرف نکالیں، ایک ہوتا ہے اندر واپس آواز کو اندر ہی لے کے جائیں، تو اندر والی آواز جو ہوتی ہے نا وہ صحیح اسٹرانگ بھی بنے گی، اور اندر والی آواز کا قلقلہ جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے، تو اندر ہی واپس لے کر جائیں۔ قل اعوذ برب الفلق، ایگزیجریٹ کریں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ یہ سارے پتلے ہیں، صرف را کا بی رب، را ذرا سا موٹا ہوگا، بی رب الفلق، سارے پتلے پتلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئین کلیئر ہونا چاہیے، اعوذ ٹنگ لیٹر ہے، اعوذ یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ اور کر دیتی ہوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما ما خلق۔ اچھا کچھ لوگ کہیں من شرل، شرل نہیں ہے، شرے بھی نہیں ہے، شرری، جب آپ شرری کہیں گی نا تو آپ کی خوبصورت ہو جائے گی تجوید، اور میم کے اوپر کلرڈ ہے تو ہم تھوڑی دیر رکیں گے، شرری صاف ظاہر کریں، شرری اس کو ظاہر کریں، کسرے کو زیر کو ظاہر کریں، ما خلق پھر کلکلہ اینڈ میں اسٹرانگ، لیکن اس کے اوپر من سکون نہیں ہے، جی سکون نہیں ہے، قاف کے سکون نہیں ہے۔ جب ہم رکتے ہیں نا آیت کے اینڈ پہ، جب ہم رکتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا نا جب گولا آ جاتا ہے آیت کے اینڈ میں ہم رک گئے، جب رکتے ہیں تو آخری حرکت بھلے وہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، وہ ساکن ہو جاتی ہے، وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ تو خلق اس کے اوپر زبر ہے نا، خلق کا ہے، لیکن اس کے اوپر سکون لگ جائے گا کیونکہ ہم رک رہے ہیں۔ جب ہم رکتے ہیں تو آخری حرکت سائلنٹ ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی اس پہ سکون آ جائے گا کیونکہ میں رک رہی ہوں۔ لیکن جب میں اگر ملا کے پڑھوں گی نا ایک سانس میں، تو پھر میں اس سے پڑھوں گی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، پھر میں بابا کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر گولے پہ جب میں رکتی ہوں تو ہر آخری حرکت سائلنٹ ہو جاتی ہے، حرکت سے مراد زیر، زبر، پیش کچھ بھی ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، سکون لگ جاتا ہے، اس لیے پھر ہم کلکلا کر رہے ہیں کیونکہ سکون لگ گیا، آرٹیفیشل سکون لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر گولے پہ رک کے سانس لے، ٹھیک ہے۔ تراوی میں لوگ پڑھتے ہیں، تراوی میں ایک سانس میں ساری صورتیں پڑھتے ہیں، تو وہ پھر جب آپ سنیے گا جب پوری صورت پڑھتے ہیں تو پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم رکیں گے تو الناس اس طرح بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ رول یاد رکھیے گا، تجوید کا یہ میجر رول ہے۔ چلیے اچھا، ومن شرری، ہاں شرری جو ہے نا، شرری کو آپ اچھی طرح پکاریں گے نا تو آپ کی تجوید خوبصورت ہو جائے گی۔ من شرری ما خلق، من شر ما خلق۔ اور شین میں نا ذرا سی آپ کی وہ بھی نکلنی چاہیے، ذرا سی سیٹی بھی آنی چاہیے، شرری شرری، تو وہ آپ کی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں شرری، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب،
ومن شر غاسق إذا وقب. اب یہاں بھی شرری خوبصورتی سے پڑھیں گے، ٹائم لیں شرری کہنے میں، اور غا پھر جو ہے نا وہ موٹا ہے، غا پہ آپ کا منہ بھی ایسا کھلنا چاہیے، اور غا از ہیوی لیٹر، غاسقن، اور 2 کاؤنٹ بھی ہوگا، جب 2 کاؤنٹ ہوگا نا تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا غاسقن کہنے کا، ٹھیک ہے، غاسقن. إذا وقب. اور شرری کو بھی خوبصورتی سے پکارنا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور کر دیتی ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب. باقی ساری آیت پتلی پتلی ہے، کوئی موٹا الفاظ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، نہیں، سب ہلکا پتلا کریں گی، صرف غا پہ موٹا کریں گی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب. اگلی آیت تھوڑی سی ٹرکی ہے. وَمِن شَرٍ، اب یہاں پہ شرٍ چلا جائے گا، لوگ پہلے شرری تھا، یا یاد کریں 3 جگہ شرری آ رہا ہے، اب یہاں پہ شرری نہیں ہے، شرٍ ملا دیں گے. وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، 2 تین جگہ 2 آئیں گے، شرٍ 2 کاؤنٹ، نفا 2 کاؤنٹ، سا 2 کاؤنٹ، تی. یہ اس کو آپ صحیح پکاریں گے، آپ کی تجوید خوبصورت ہو جائے گی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. کوئی موٹا لفظ نہیں ہے، سارے پتلے پتلے ہیں، نفاثات نہیں آپ نے کہنا، موٹا پتلا کرنا ہے، اور ایگزیجریٹ کریں، جب آپ سیکھ رہے ہیں ایگزیجریٹ کریں، 3 کاؤنٹس کریں بھلے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر ومن شر النفاثات في العقد. 3 دفعہ رکنا ہے. اب میں 3 کاؤنٹ 2 کاؤنٹ نہیں بولوں گی، 3 کاؤنٹ کہہ دوں گی تاکہ آپ لوگ ایگزیجریٹ کریں، نفاساتی کو جلدی سے نہیں کر کے جائیں، نفاساتی نہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن ومن شر النفاثات في العقد. سیکھتے وقت ایگزیجریٹ کریں، پھر جب پڑھیں گی تو آٹومیٹکلی 2 کاؤنٹ ہو جائے گا. لاسٹ آیت. وَمِن شَرِّ، اب یہاں شرری صرف ایک جگہ شرل ہے، باقی سب شرری ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سب پتلے لگتے ہیں، کوئی موٹا نہیں ہے. ومن شر حاسد إذا حسد. چلیے میں یہاں پہ سن لیتی ہوں آپ سب کی یہ آیت سورت ایک دفعہ ابھی تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو، اور پھر ایک آپ کو کلپ دکھا دیتی ہوں. اور دیکھا آپ نے کتنی نالج ملی ہے صرف سورت الفلق سے، اور ماشاءاللہ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، میں تدبر القرآن کر رہی ہوں نا، اس سے مجھے یہ نالج اتنی ملی ہے، ورنہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے اب سورت الفلق کون سنائے گا مجھے، اور پھر میں ایک آپ کو کلپ دکھا دوں گی، پھر ختم ہو جائے گی. حمیرہ پہلے آپ شروع کیجئے، سورت الفلق سنائیے صحیح تجوید میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے جی. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. فلک فلق. ہاں ناس پہ نہیں گئے ابھی. قل أعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے ماشاءاللہ شر ما خلق. ماشاءاللہ.
ومن شر غاسق إذا وقب ماشاء اللہ. من شر النفاسات في العقد ماشاء اللہ. من شر حاسد إذا حسد. ماشاء اللہ. فرزانہ زاہد آپ سنا دیجئے. فرزانہ زاہد ماشاء اللہ آپ نے جوائن کر لیا. آگے بھی شاپنگ کر کے آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا چاروں کلوں کی. فرزانہ زاہد آپ بھی سنا دیجئے. جی میں کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. چیز کی ضرورت ہو پلیز بلا تکلف بتا دیجئے گا، فون کر دیجئے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ آپ آئیے گا نا کیونکہ آپ کی امانت میرے پاس پڑی ہے. آ جاؤں گی انشاءاللہ، شام کو واک کرتے وقت آؤں گی پھر انشاءاللہ. جی چلیے جی ضرور. چلیے سنائیے. اعوذ برب الفلق سنانی ہے. جی جی فلک سنا دیجیے. آج ہم نے فلک کیا نا. اچھا اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ماشاءاللہ. ومن شر حاسد اذا حسد. گڈ ماشاءاللہ. اسی طرح ایکسیجریٹ کر کے سنائیں مجھے. صفیہ آپ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلر کوڈڈ قرآن سے پڑھیے گا. کلر کوڈڈ قرآن سے پھر صحیح ہے. قد ومن شر حاسد إذا حسد. جی صبیہ آپ سنائیے. جی ماشاءاللہ صبیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق ماشاءاللہ. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سہلے آپ سنا دیجئے. باجی میں سنا دوں پہلے. سنا دیں چلیں. جمیلہ آپ سنا دیجئے پہلے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ماشاءاللہ. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تکبیر فار پمیلا. ماشاءاللہ عدیلہ بہت اچھا پڑھا ہے. اسی طرح ایگزیجریٹ کر کے پڑھا کریں. ویری گڈ ماشاءاللہ. اسی طرح آ جائے گا. سارے آپ سنائیں پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. اچھا میں شروع سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاسات في العقد ومن غاسق بول کے کیا ہوا؟ میں زبانی پڑھ رہی تھی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سبیہ جو ہے نا، یہ سہلے کی ساس ہے، ماشاءاللہ فرینڈ بھی ہیں اور دونوں بڑی اچھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور سبیہ فوراً ان کی غلطی پکڑتی ہیں. اب سبیہ بتائیے کہ انہوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ ایک انہوں نے میجر مسٹیک کی ہے. جی ایک تو یہ کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سالے آپ من شرن پہ نہیں رکی ہیں، شرن کرنا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شاید میں نا کچن سے ابھی فوراً آئی تھی جب آپ نے میرا نام لیا. میں تھوڑی سی تھوڑا مجھے ٹائم چاہیے تھا. ٹھیک ہے میں اب نیکسٹ ٹائم یہ تو صحیح اپنے سے نمازوں میں پڑھتی ہیں نا، تو یہ اچھی ہونی چاہیے. چلیں بھی آپ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد من شر غاسق إذا وقب. انیس آپ سبیہ کو سنائیے گا. سبیہ إذا حسد إذا انیس آپ کے حوالے ہے. سبیہ جی آپ نے ان کے چاروں کو صحیح کرنے ہیں. ٹھیک ہے روحی، اب آپ سنا دیجیے، پھر میں آپ کو ایک کلپ دکھا دیتی ہوں. روحی آپ سنا دیجیے، پھر میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قرآن کو دیکھ کے پڑھیے. قرآن کو دیکھ کے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا روحی آپ عدیلہ کو سنائیے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے عدیلہ، آپ روحی آپ اور روحی بڑی بن جائیں. ٹھیک ہے چلیں. اب ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ آج فلق ختم ہوتی ہے. سورۃ الناس ہم اگلی دفعہ کر لیں گے، اور تجوید کے رول بھی میں پوچھوں گی انشاءاللہ. اور پھر ہم انشاءاللہ ایک ویک کے بعد ہم سورۃ بقرہ پہ واپس چلے جائیں گے. میک شیور یہ ساری صورتیں آپ کی صحیح ہوں. تو ایک کلپ دیکھ لیجئے، بہت مزے کا کلپ ہے، بہت نالج بڑھے گی آپ کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ کلپ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو یہ دیکھ کے پھر جائیے. سو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا سبحان اللہ کہ آپ سن کے جو ہے خوش ہو جائیں گے. یہ شیخ محمد قاسم ندوجی سے ہے، اور یہ ریکارڈ کی ہے شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں. اور انہوں نے نا سورۃ الفلق کے اوپر اپنی کامنٹری کیا، اور یہ انہوں نے نوٹس لیے ہیں شیخ محمد قاسم ندوجی سے کہ سورۃ الفلق جو ہے کس طرح کے شرور سے جو ہے ہمیں بچاتی ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک پودا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پودے کی جو ہے ایک مالی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. تو اس وقت اس پودے کی نا ڈفرینٹ مشکلیں ہوتی ہیں جس کو اس مالی کو بچانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو جائے. سب سے پہلی چیز، کچھ جانور ہیں جیسے کہ بکری اور بھیڑ وغیرہ ہیں جو کہ بیسکلی وہ چیزیں کھانا چاہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو بکری ہے، بھیڑ ہے، جو بھی ہے، وہ اس مالی کے دشمن نہیں ہے. وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے گھاس ہی کھائیں گے، پھل پودے کھائیں گے. اور یہ چیز جو ہے آتی ہے من شر ما خلق میں، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ بری ہیں، کہ ایک شارک ہے یا ایک شیر ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کی فطرت میں ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی برا ہے، وہ صرف وہی ہے جو اس کی فطرت میں تھا ایسا کرنا. سو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نیچرلی جو ہے وہ پیدا کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہو. سو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے حفاظت مانگیں ایسی چیزوں سے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے ایک جنگلہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں نہ. تو دوسری چیز جو ہے وہ اس پودے کو وہاں لگائے گا جہاں اس پودے کو پورا جو ہے وہ سورج کی روشنی ملے، یا اس کو پانی پورا ملتا رہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی فضا میں ہو، وہاں پر کوئی بھی جو ہے مسئلہ نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو اس کو مرجھا دیں.
اور اگلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب، اور یہ جو غسق ہے اور یا وقب ہے، سو یہ جو اندھیرے کی رکاوٹیں ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں مطلب آپ کو سورج کی روشنی میں جو پھول بنے گا وہ راشت میں تو نہیں ایسا ہوگا، جیسے کہ ایک مالک کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اس پھول کو بڑا ہونے میں، اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو. اور انسانوں کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ڈارکنیس بھی ہے، ایک اندھیرا بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اس ٹائم. تب کیا ہو جب آپ کے پاس بہت زیادہ پانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہ چیز حد سے زیادہ مل جائے. تو وہ بیسیکلی اس خاص کر پھول کی ایگزامپل دے رہے ہیں جس کے اندر بارش ہو رہی ہے، وہ پانی کے ساتھ ہی بیچارہ بہہ گیا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بیرونی چیز سے اس کو افیکٹ ہو رہا ہے. تو اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے نا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر میں نا گھٹ رہے ہیں، بیرونی طور پہ کوئی پریشر ہے ان کے اوپر، اور یہ اس کے احساسات ہیں جس کے اوپر جادو وغیرہ ہوتا ہے. اور آخر میں وہ اپنے اس پھول کو بچانا چاہتا ہے اس دشمن سے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سو یہ صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، ایلیمنٹس وغیرہ یا بہت زیادہ روشنی کا مل جانا یا آپ کو کوئی حیوان جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. تو اگلی آیت میں سبحان اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ذکر کرتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہر اس اینگل سے جس اینگل سے مالی چاہتا ہے اپنے اس پھول کو بچائے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچا رہے. سو یہ جو صورت ہے یہ بیسکلی بات کرتی ہے جتنی بھی جسمانی طور پر آپ کو مصیبتیں یا مسئلے آ سکتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اور جو اگلی صورت ہے وہ آپ کو روحانی طور پہ بتائے گی اگر آپ کو روحانی کوئی مسئلے ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے، اور جتنی بھی اس طرح کی وسواس ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حاسدون کے بارے میں، وہ لوگ جن کو ہمارے خلاف حسد ہوتا ہے. ہماری طرف کون ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ ہماری طرف کون ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہویا اور ان کے پاس اتنے جناب اس طرح کی چیزیں، یہ مسائل، یہ چیزیں ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی سائیڈ میں کون ہے، قل اعوذ برب الفلق، تمام کی تمام جو ہے اندھیرے ایک طرف اور وہ جو اس اندھیروں کو توڑتا ہے، روشنی دیتا ہے، وہ آپ کی طرف ہے. پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ واللہ ہمیں اس کتاب کو جو ہے نا وہ سیریسلی لینا پڑے گا، اور جو یہ بات کہہ رہی ہے نا اس پر دل سے ایمان لانا پڑے گا. جب یہ ہمیں کوئی نصیحت دیتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نصیحت صرف اور صرف میرے ہی لیے ہے. ہمیں صرف یہ کوئی ایمٹی یعنی کہ بس ایک درس تھا وہ سن لیا اور بھول گئے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو جو ہے وہ ہمت دے کہ ہم اپنے رویوں کو تبدیل کر سکیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سے صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں. اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیر کو تکلیف رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. یا گٹھلی، فالق الحب والنوائب، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے
وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں۔ آواز نہیں آ رہی روفی؟ ہے آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ہے کٹ کب گئی سے ہے، آواز نہیں آ رہی؟ کٹ گئی ہے، ابھی کٹ گئی تھی؟ من شر، ابھی ابھی خاص کٹ سے گیا؟ کی، ہاں خاص سے جی ابھی کی ابھی میں کٹ گیا ہے۔ اچھا اچھا، میں دوبارہ دیکھتی ہوں۔ میں کہ ذرا ان کے بھی آپ کو دکھا دوں، میں دوبارہ سے شیئر کر دیتی ہوں، حالانکہ اب دیکھیے لیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتاب ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سلسلوں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے
سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے. تعامل کرتے رہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ دھندا بنا ہوا ہے. تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے. جی ہو گیا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ بھی چیزیں الحمدللہ. دو کلپس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب آپ کو پتہ چلا کتنی نالج ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں. جی ہاں بالکل ہے نا، کتنی پاورفل آیتیں ہیں. ہم سنتے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الناس ہوگی اور پھر ہمارے تمام یہ 4 کل پورے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو میں نے ورڈز دیے ہیں وہ لکھ کے مجھے بھیج دیں اور ان کے ورڈز یاد کر لیجئے گا، اگلی دفعہ فائنل کر دیں گے. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روفی میں نے اپنا ٹیسٹ بھیجا تھا. ٹھیک ہے، مجھے مل گیا. آپ کا دو لوگوں کا ملا، باقی سب کا نہیں ملا. سب لکھ کے بھیجیں تاکہ میں اگلا ٹیسٹ. جی آپ کو بھی میں نے مل بھی گیا. بھیج دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.